بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیا ٹی وی ایچ ڈی کے پروگرام 30 منٹ کے ساتھ آپ کا میزبان مقبول الہی حاضر ہے اور آپ کو سلام عرض کرتا ہے۔ ویورز، آج تھوڑا سا روٹین سے ہٹ کے آپ سے ملاقات اور بات کرنے کا اتفاق اس لیے ہو رہا ہے کہ آج عبد الرحمن فریدی صاحب سینئر صحافی نمائندہ جنگ، ان کے پاس آپ کے لیے ایک انتہائی اہم خبر ہے۔ پروگرام میں فریدی صاحب سے جانیں گے کہ وہ کیا خبر ہے جو آپ سے وہ شیئر کرنا چاہتے ہیں۔ جناب عبد الرحمن فریدی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ ملک صاحب۔ ملک صاحب، خبر اہم کیا ہے؟ خبر یہ ہے کہ ہمارے جو گزشتہ کئی دہائیوں سے ہمارے ضلع میں قبضہ گردی جو ہے وہ قبضہ گردی مختلف طریقوں سے ہوتی ہے۔ کبھی سرکاری رقبوں پر قبضے ہو جاتے ہیں، کبھی جنگلات کے رقبے پر قبضہ ہو جاتے ہیں، اور کبھی ہماری جو سڑکات ہیں ان کی جو گرین بیلٹس ہیں ان پر قبضے ہو جاتے ہیں۔ آپ آج جس قبضے کی ہم بات کرنے جا رہے ہیں نا، وہ قبضہ ایک عجوبہ آپ کہیں۔ اچھا وہ قبضہ یہ ہے کہ ایک جگہ پر سرکار کی بلڈنگ بنی ہوئی ہے جی، اور کئی سال وہاں سرکاری کام ہوتا رہا۔ یہ بلڈنگ کس یہ بلڈنگ محکمے کی تھی، ہے؟ ہاں، یہ بلڈنگ ہے عوام کے ساتھ جو عوام کے مسائل کو دیکھنے کی، عوام کے پیدائش، شرح اموات کو اندراج کرنے کی، یہ یونین کونسل کی بلڈنگ ہے ملک صاحب۔ بنیادی جمہوریت کا بنیادی جو ادارہ جمہوری جو ہمارے ادارے ہیں نا، جو ہماری سہولیات دینے والے ادارے ہیں، ان کی یہ بلڈنگ ہے، یونین کونسل کی بلڈنگ ہے۔ اور یہ بلڈنگ کوئی چھپی ہوئی بلڈنگ نہیں ہے، بلڈنگ تو اوپن ہوتی ہے۔ اوپن بلڈنگ ہے، اور منظر عام پر بلڈنگ تھی۔ کئی سالوں سے وہاں سرکار کے پیسوں سے ایک عمارت بنی ہوئی تھی۔ اچھا، آپ بھی سسپینس ڈال رہے ہیں، قسطوں میں بتا رہے ہیں کہ ایک بلڈنگ تھی، ایک محکمہ تھا، شہر کا نام آپ نہیں بتا رہے کہ یہ بلڈنگ کہاں اور کس جگہ واقع تھی۔ ملک صاحب، وہ بھی میں بتا رہا ہوں، جی، وہ بھی بتاتا ہوں، تاکہ ہمارے سننے اور دیکھنے والوں کو پتہ چلے کہ ہم جو اپنے دل کے پھپھولے کھول رہے ہیں وہ کیوں کھول رہے ہیں۔ جی، انہیں بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ہماری جو سرکاری املاک ہیں ان کے جو نگہبان ہیں، ان کے نگہبان جو ہمارے کون ہوتے ہیں؟ ہمارے ریونیو افسران ہوتے ہیں، ہماری ضلعی انتظامیہ ہوتی ہے، اور جس ادارے کی وہ بلڈنگ ہے وہ ہوتی ہے خاص طور پر، صحیح بات۔ وہ اس کے نگہبان ہیں۔ ان کی نگہبانی کے جو انداز ہیں وہ نرالے انداز ہیں۔ لیا تو راضی کے والے سے ویسے ہی تاریخ ساز اور ہمارا ضلع جو ہے نا ملک صاحب، جی، ہمارا ضلع تاریخی ضلع ہے نا، قبضہ گردی کے لحاظ سے۔ کوئی شک نہیں، قبرستان کے اوپر بھی قبضے قبضے، ہوئے ہیں۔ قبرستان کی زمینوں پر بھی قبضے، اور ہمارے آمد کی شاہرات پر بھی قبضے، قبروں کو مسمار کر کے اوپر قبضے۔ اوپر قبضے۔ جی، ہم جو ہے نا اپنا مرنا بھول چکے ہیں کہ بھی ہم نے قبر میں بھی جانا ہے، وہاں بھی جواب دہی ہم نے کرنی ہے۔ ملک صاحب، یہ چوبارہ کا علاقہ ہے، جی، یونین کونسل چوبارہ کی بلڈنگ ہے یہ۔ یہاں ہم اپنے دیکھنے اور سننے والوں کو یہ بتاتے جائیں کہ یونین کونسل چوبارہ کی یہ جو بلڈنگ ہے یہ کئی سالوں سے قائم تھی۔ یہ چوبارہ تو بڑی تحصیل ہے ہمارے میں سب، یہ سڑک کے اوپر بلڈنگ ہے، یہ دور دراز کہیں کہیں دیہات میں نہیں ہے، دیہات میں نہیں ہے، یہ شہر کے اندر میونسپل کمیٹی کی حدود کے اندر بلڈنگ ہے، اچھا جی، اور بڑلابے روڈ بلڈنگ ہے۔ اور جب اس پر قبضہ ہونے لگا جی، تو اس قبضے گردی پر پھر شور واویلا ہونا، اڑنا شروع ہو گیا وہاں کے میں یہاں ملک صاحب ایک اور بات بھی کہوں گا جی، کہ ہماری تحصیل چوبارہ کی جو ہماری صحافتی برادری ہے، ان کو بھی میں جو ہے نا یہ کہنا چاہوں گا کہ بھی وہ بھی اپنی غفلت کی نیند سے جاگیں۔ صرف یہ آپ کی اور ہماری ڈیوٹی نہیں ہے کہ ہم چوبارے سے دور بیٹھ کے ہم یہ باتیں کریں۔ نہیں، آپ تو ڈسٹرکٹ رپورٹر ہیں نا جی، میں سب ڈسٹرکٹ رپورٹر، جب آپ اعزاز انجوائے کرتے ہیں تو ذمہ داری بھی آپ کی۔ نہیں، ذمہ داری بے شک ہے ڈسٹرکٹ رپورٹر کی ہے، لیکن وہاں بھی تو رپورٹر موجود ہے نا۔ جی،
آپ کے رپورٹر بھی موجود ہیں اور ہمارے ادارہ میں رپورٹر محدود ہے نا، کم ہے، لیکن ہر تحصیل سطح پر رپورٹر موجود ہے. یہ سب کی ذمہ داری ہے، سب کی ذمہ داری ہے، عام شہریوں کی بھی ذمہ داری ہے ملک صاحب، کی ذمہ عام داری ہے. شہریوں کی بھی ذمہ داری ہے. اچھا، اس میں دلچسپ جو صورتحال ہے نا ملک صاحب، جی. دن دہاڑے قبضہ ہونا شروع ہوا. اچھا. کیا وہاں سرکاری لوگ نہیں رہتے؟ رہتے ہیں. کیا وہاں تحصیلدار موجود نہیں ہے، قانون موجود نہیں ہے؟ تحصیل ہیڈ کوارٹر ہے نا، جی. تحصیل ہیڈ کوارٹر کا پورا مینجمنٹ وہاں موجود ہے، جس میں ریونیو ڈپارٹمنٹ بھی ہے، جس میں میونسپل کمیٹی کے ادارے بھی ہیں اور دیگر ادارے بھی وہاں موجود ہیں. لوکل گورنمنٹ کا لوکل گورنمنٹ کا ان کا موجود بھی ہے. ادارہ موجود ہے. یہ یونین کونسل جو ملکیت ہوتی ہے ملک صاحب، لوکل گورنمنٹ کی ملکیت ہوتی لوکل ہے. گورنمنٹ کی بنیادی جمہوریت کے ادارے کی یہ ملکیت اب ہوتی ہے. لوکل گورنمنٹ دیکھیں نا، ہمارے یہاں کتنی سرکاری بلڈنگیں اس وقت موجود ہیں جو بیابان اور ویران پڑی ہیں. جی ایسے کیا ان کی نگہبانی کرنا ان کی ذمہ داری نہیں ہے؟ سرکار کی ذمہ داری ہے. جو عہدوں پہ فائز ہیں، جو مراد انجائے کر رہے ہیں، جو ٹائٹل انجائے کر رہے ہیں، ان کی ذمہ داری ہے. اچھا میں صاحب، اب مجھے پتہ چلا ہے کہ اسسٹنٹ کمشنر چوبارہ صاحب، ان کی آنکھ جو غفلت کی آنکھ، وہ سوئے ہوئے تھے، وہ زبردستی ان کی کھلوائی گئی. وہ اپنی مرضی سے نہیں گئے وہاں. اچھا، اے سی صاحب وہاں موقع پہ پہنچے؟ اے سی صاحب موقع پر پہنچے. جی. کب پہنچے؟ دوسرے دن پہنچے، اسی دن نہیں پہنچے، واردات کے اگلے دن پہنچے. واردات کے اگلے دن پہنچے، اور وہ بھی اس وقت جب کہ ان کے ہائی اپس کو جو ہے نا انوالو کیا گیا. جی. ان کے ہائی اپس نے پھر انہیں جھنجھوڑا کہ یہاں لوگ جاگے ہوئے ہیں، اگر آپ سوئے ہوئے ہیں تو یہاں لوگ جاگے ہوئے ہیں اور یہ سونے نہیں دیں گے. اب کیونکہ کچھ لوگوں کی عادتیں ہوتی ہیں، پھر جب جس کام کا وہ بیڑا اٹھا لیتے ہیں تو وہ پھر اسے منطقی انجام تک پہنچا کے ہی سکون لیتے ہیں. اچھا، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ ہماری جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، اس کی کیا ذمہ داری ہوتی ہے؟ اس کی ذمہ داری قبضے کرنا ہے یا قبضے کروانا ہے یا آنکھیں بند رکھنا ہے؟ مطلب جب آپ قبضے کروائیں گے یا قبضے کریں گے تو پھر لا محالہ آپ آنکھیں بند کریں گے. جب آپ کے دیکھا دیکھی کوئی دوسرا وہی واردات کرے گا تو پھر آپ پھر کیسے جاگ سکتے ہیں؟ اچھا، سارے لوگ تو خیر ایسے نہیں ہوتے نا جی. ٹھیک ہے، چلو ملک صاحب آپ بتا دیں مجھے کہ اس پوری واردات میں کس نے شکایت کی؟ کسی سیاسی شخصیت نے شکایت کی؟ اپوزیشن کی جماعتیں بھی ہوتی ہیں. اچھا، پھر اور جو ننی منی جماعتیں ہیں وہ بھی ہوتی ہیں. تو پولیٹیکل ایک ماحول ہمارے ہاں کیوں ڈیولپ نہیں ہو رہا کہ قومی املاک کے تحفظ کی ہم بات کریں، ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ بات کریں، سیاسی کارکنان بات کریں؟ یہ ماحول کب اور کیسے ڈیولپ؟ ویسے پہلی بات تو یہ ہے نا، ہم قوم نہیں بن رہے، ہم ایک ریوڑ ہیں. جب ہم قوم بنیں گے نا تو پھر ہم یہ سوچیں گے کہ بھئی ہماری قومی ذمہ داری کیا ہے، جی. ہماری قومی املاک کیا ہوتی ہیں، اور ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے جو ہمارے ماسٹر پلان میں چیزیں موجود تھیں، جو زمینیں موجود تھیں، جو ادارے موجود تھے، وہ کدھر ہیں. وہ اس وقت ہمیں جو ہے نا وہ سوچ آئے گی یہ اہم ترین نقطہ ہے جب ہم پاکستانی بن کر سوچیں گے. اہم ترین نقطہ ہے. اب آپ کی اس بات سے مجھے یاد آیا کہ لیا ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر، یہ تو ابھی چوبارہ کی ہم بات کر رہے ہیں نا. لیا ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر کی آپ کو میں یاد دلاؤں، ایک ہائی وے سٹور ہے یہاں. ہائی وے سٹور اب لیا شہر کے دل میں واقع ہے. اس کے ایک حصے پہ قبضہ ہو چکا. تو کس نے کیا ہے؟ میں نے کیا ہے، آپ نے کیا ہے، یا کسی عام شہری نے کیا ہے؟ اچھا، اسی وہ ہمارے ضلع لیا کی بڑی پولیٹیکل شخصیت ہے جس کا قبضہ ہے. اچھا، اسی طرح لیا کا ہاؤسنگ ڈپارٹمنٹ، لیا کا فارسٹ ڈپارٹمنٹ، لیا کا ایریگیشن، ہائی وے، اوقاف، ٹھیک ہے. تانگا سٹینڈ لیا کا ایک تاریخی ایک علامت ہوا کرتی تھی. کبھی یاد، آج کی نئی نسل کو تو تانگا سٹینڈ، تانگا ہی انہوں نے ویسے یہاں یہ دیکھیں نا، یہاں ہمارے جو ہے نا، ہمارے آوے کا آوا ہی جو ہے نا بگڑا ہوا ہے. اب مجھے بتائیں، اوقاف کی زمین ٹرانسفر ہو سکتی ہے؟
नहीं हो सकता। हमारे कानून के मुताबिक कोई किसी भी महकमा जंगलात की बिल्डिंग ट्रांसफर हो सकती है? किसी भी महकमे की बिल्डिंग ट्रांसफर नहीं हो सकती। वो अगर नहीं हो सकती जी तो फिर उसे ट्रांसफर करने वाले लोग कौन है? बात और अपनी जो जायदाद है, आपका मकान है, मिसाल के तौर पर मेरा मकान है, मेरा घर है, मेरे घर पर कोई आके कब्जा कर सकता है नहीं ऐसा मेरी मर्जी के बगैर? या मैं किसी को कब्जा करने दूंगा? नहीं ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं करने दूंगा? कि भी वो मैं समझता हूं ये मेरी मलकियत है। जी अगर महकमे सरकारी अमलाक को अपनी मलकियत समझे, अपने इदारे की मलकियत समझे, तो फिर उसका वो तहफ़्फ़ुज़ वैसे ही करेंगे जिस तरह हम अपने घर का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। देखिए, धरती का हम नमक खाते हैं, धरती के सीने पे हम जिंदा हैं, हमारी ज़िंदगी इस धरती की बदौलत है, तो उसका कुछ तो कर्ज हमें मैं सब ये देखें ना, ये यूनियन कौंसिल की बिल्डिंग जो जिस पर कब्जा ये नज़र आ रहा है, हमारी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, कब्जा होता दिखा रहे हैं हम, जी हमारी स्क्रीन पे वहाँ कब्जा होता नज़र आ रहा है कि भी किस तरह कब्जा किया जा रहा है, कैसे धड़ाधड़ वो बिल्डिंग बनाई जा रही है, जी कितने मिस्त्री मजदूर वहाँ लगे हुए हैं। अब वो बिल्डिंग का नामो निशान नहीं है। जो यूनियन कौंसिल की सरकार की जो बिल्डिंग थी जी उसका अब उस जगह के ऊपर नामो निशान नहीं है, बिल्कुल उसे डिमॉलिश कर दिया गया है। वहां से ईंटें और खिड़कियां, दरवाजे, छत के सामान वो पता नहीं अब कहाँ गए, चोरी हो गए। चोरी हो गए ना। ये तो अब जिम्मेदारी है ना हमारे इंतजामिया की। अच्छा, ये अनोखी चोरी है। फिर सोना चोरी करते हैं, गाय भैंस चोरी करते हैं, भेड़ बकरी चोरी करते हैं, मोटरसाइकिल कार चोरी करते हैं, ट्रक बस चोरी करते हैं। यहाँ तो दफ्तर यहाँ की मैं इमारत मलिक भी साहब चोरी एक कर बात ली गई। कहूँगा, मैं यहाँ एक बात कहूँगा, हमारी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो है ना वो हमारी डिप्टी कमिश्नर साहबा है, जी और हमारे डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू जो है, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू साहब, शाहिद मलिक साहब। जी अब इन दोनों से मेरी जो गुजारिश है वो ये है कि किसी केस को तो मॉडल केस बनाए ये आपका खूब तवज्जो है। कि एक सरकार की बिल्डिंग को डिमॉलिश कर दिया गया जी जिसके ऊपर सरकार के लाखों रुपए लगे हुए थे। और अब नई बिल्डिंग बनाने पे करोड़ हार रुपए लगेंगे। अच्छा, किसी को तो आप किसी केस को तो मॉडल केस बनाए ना, कि वहाँ पता करें कि इस पर कब्जे कराने वाले कौन लोग हैं, जी और इस ज़मीन को सरकार की जो मलकियती ज़मीन थी, यूनियन कौंसिल की मलकियती ज़मीन थी, उसके ऊपर कब्जा कराने वाले लोग कौन हैं, करने वाले लोग कौन हैं। अच्छा, जुल्फ़कार अली गुदारा साहब, जी ये तहसील सदर हैं मुस्लिम लीग चुबारा। ठीक है। उन्होंने कहा है कि जी मैंने कमेंट्स किए हैं, आप फेसबुक पे पढ़ लें। हाँ जी, तो अगर आप इजाज़त दें तो बिल्कुल पढ़े पढ़े आप। उन्होंने कहा, मलिक जुल्फ़कार अली गुदारा साहब ने कहा कि समझ नहीं आती कि एमसी चुबारा के अंदर थी, उन्होंने चारों तरफ कांटों वाली तारें लगाईं, लोहे गार्डर पिलर दिए, उसके अंदर काफ़ी सामान, लोहे का बड़ा गेट वगैरह सब कुछ ले गए हैं। उनको पता भी नहीं चला कि ये कैसे वारदात हो गई। वो आगे फरमाते हैं कि दाल में कुछ काला है यार, लगता है कि यूनियन कौंसिल जिन उठा कर ले गए हैं। और आगे वो फरमाते हैं कि एसी साहब ने फौरी तौर पे एक्शन लिया और हम उम्मीद करते हैं कि इस पर ज़बरदस्त एक्शन होगा और कानूनी कार्रवाई होगी। जब तक यूनियन कौंसिल दोबारा तामीर ना हुई हम हर हद तक जाएंगे ताकि ये लोग आइंदा किसी सरकारी बिल्डिंग या प्रॉपर्टी को हड़प ना कर सकें। इंशाल्लाह ये मामला मैं वज़ीर आला तक लेकर जाऊंगा। मैं साहब इस वक्त हमारे मुल्क में जो है ना, पंजाब में ख़ास तौर पर जो जी गवर्नमेंट है जी वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग की है, जी, ये उनके तहसील सदर और ये उनके तहसील सदर है। जी ये मैं समझता हूँ कि ये अपनी जिम्मेदारी इन्होंने ये आवाज़ उठा के ऐसा तरीके से निभाई है। और ये गुदारा साहब से मैं यहाँ एक और इल्तमास भी करूँगा जी कि गुदारा साहब ये भी वाजे करें, क्योंकि वो वहीं के रहने वाले हैं, जी, कि यहाँ कब्जा करने वाले लोग कौन हैं। ये भी उन्हें वाजे करना चाहिए ना। चाहिए, ये बात दुरुस्त है। ये एज ए तहसील सदर है, ये उनकी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि वो हुकूमती जमात के एक तहसील के ओहदेदार हैं। जी
اور انہی کی تحصیل میں ہی یہ واردات ہو رہی ہے. اور جو میری معلومات ہیں کہ یونین کونسل کی جو بلڈنگ ہے وہ ان کی مسز جو ہیں ان کی ریکویسٹ پہ ضلع کونسل نے بنائی، وہ ممبر تھی، وہ ممبر ضلع کونسل. ان کی ریکویسٹ پر یہ بنی تھی. جی اب تو یہ ذمہ داری پھر ان کے اوپر اور بڑھ گئی ہے. جی باقی اور بڑھ وہ بڑھ اس لیے گئی ہے کہ جس چیز کا آپ نے پودا لگایا ہے جی اور وہ پودے کی آبیاری ہو چکی تھی تو وہ تناور درخت بننا تھا، ہاں جی تو تناور درخت بننے سے پہلے ہی اس پودے کو کھیڑ دیا گیا ہے. یہ تو ان کی ذمہ داری اب اس سے زیادہ بنتی ہے کہ انہیں سٹینڈ لینا چاہیے. ٹی ایس ہم ان کے ملک صاحب لیا ٹی وی ایچ ڈی جی ان کے ساتھ سیسا پلائی دیوار بن کے کھڑا ہو جائے گا. ہم قدم وہ جی آواز بلند کرے، ان کی لمحہ بلمحہ آواز کو ہم آگے پہنچائیں گے اور یہ واضح کرے کہ اس کے اوپر کون قبضہ کر رہا ہے جی. اور قبضہ کون کر رہا ہے اور کون کروا رہا ہے. یہ بھی ان کی ذمہ داری ہے. اچھا عبدالرحمن فریدی صاحب یہ فرمائیں کہ اے سی صاحب نے موقع ملاحظہ فرمایا، اس کے بعد اے سی صاحب نے کوئی عملی طور پہ کچھ میں ایکشن؟ سب سے پہلے تو یہاں اے سی صاحب کا چلو وہ ان کی وہ جاگ گئے ہیں جی خواب غفلت سے، اور وہ موقع پر بھی یہاں ہم دکھا بھی رہے ہیں ان کو، تو وہ موقع پر بھی گئے ہوئے ہیں. صحیح. انہوں نے پھر موقع پر جا کر وہ کام بھی رکوا دیا. کام رکوانے کے بعد پھر جب وہ واپس اپنے دفتر میں پہنچے تو پھر انہوں نے سوچا کہ اب اس کا جو ہے نا وہ کوئی رخ جو ہے نا اس کا متعین کیا جائے. اس رخ کو متعین کرنے کے لیے پھر انہوں نے میونسپل کمیٹی چوبارہ کو نوٹس دیا. جی ان کے جو پراپرٹی کے جو نگہبان ہوتے ہیں ایم او آر، ان کو انہوں نے نوٹس دیا. پھر انہوں نے نوٹس ریونیو ڈپارٹمنٹ کو دیا جی جن کی حدود میں وہ سارا یہ کام ہو رہا ہے، قبضہ ہو رہا ہے. پھر انہوں نے جن کی وہ بلڈنگ تھی لوکل گورنمنٹ لوکل گورنمنٹ، پھر انہیں بھی ایک نوٹس دیا انہوں نے. اور یہ تمام نوٹس دینے کے بعد پھر انہوں نے ان کا ایک ٹائم لیمٹ دے دیا ہے ٹھیک ہے کہ مجھے 3 دن کے اندر اندر 2 دن کے اندر 2 دن کے اندر اندر مجھے اس کی آپ رپورٹ سبمٹ کریں. اگر اس کا معاملہ کسی عدالت میں چل رہا ہے اس کے بارے میں بھی بتایا جائے اور وہاں کس نے نیگلیجنسی کی ہے جی یہ بھی بتایا جائے کہ بھی وہاں اب پتہ ہے ہم ملک صاحب ہم کرتے کیا ہیں. ہمارے یہ ہم اصل میں ملک صاحب رونا تو یہ ہے نا ہم من حیث القوم کرپٹ ہوتے جا رہے ہیں. صحیح فرمایا، یہ بڑا المیہ ہے. پتہ ہوتا کیا ہے، ہوتا یہ ہے کسی سرکار کی بلڈنگ پر قبضہ کرانا ہو تو پھر قبضہ کرنے والے کو مشورہ دینے والے پتہ کون ہوتے ہیں؟ خود ہی وہی ریونیو ڈپارٹمنٹ والے ہوتے ہیں، وہی محکمے والے ہوتے ہیں کہ آپ ایسا کر لیں جب آپ قبضہ کرنے جائیں گے تو ہم کاروائی ڈالیں گے، آپ عدالت چلے جائیں. اچھا پھر ہمارا دوسرا کام یہ ہے کہ ہم عدالت کو مختلف جھوٹے کاغذات دکھا کے وقتی طور پہ وہاں جو ہے نا ریلیف لے لیتے ہیں. پھر اسی ریلیف کو وہ دبوانے کی کوشش کرتے ہیں، پھر وہ قبضے کی کوشش شروع ہو جاتی ہے. عبدالرحمن فریدی صاحب انشاءاللہ تعالی ہمیں امید ہے کہ اے سی صاحب، اے ڈی سی آر صاحب اور میڈم صاحبہ نے اب اس بات کا نوٹس لے لیا ہے اور اے سی صاحب پوری تگ و دو کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں. میں میرے سے پھر ایک مرتبہ وہی بات ریپیٹ کروں گا، کسی کیس کو ماڈل کیس ضرور بنائیں. ماڈل کیس بننا چاہیے اور آپ کی آواز پہنچ چکی ہے. انشاءاللہ یہ کیس ماڈل بنے گا اور آپ کی یہ پیشکش کہ لیا ٹی وی اور آپ کی ٹیم اس ایشو پہ ہم آواز بھی ہے اور ہم قدم بھی ہے، اور انشاءاللہ تعالی اس مسئلے کو حل بھی ہونا چاہیے اور حل ہوگا بھی. ویورز اس وقت ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ایک اسپیشل پروگرام آپ کے ساتھ ڈسکس کیا ہے. انشاءاللہ آپ کا فیڈ بیک ہمیں میسر رہے گا اور جو جیسے یہ اپڈیٹ ہمیں آتی رہے گی آپ کے ساتھ ہم شیئر کرتے رہیں گے. پروگرام کے میزبان مقبول الہی اور تجزیہ نگار عبدالرحمن فریدی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.